والسلام علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ذی وقار، معزز سامعین، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس مجلس میں آئے ہیں، وہ وقت کی ایک بڑی گراں قدر شخصیت جناب ڈاکٹر ضیاء صاحب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. ظاہر ان کی جو شخصیت ہے اور جو ان کی حیثیت ہے اور جو کچھ انہوں نے اپنی چھاپ اس معاشرے کے اندر اور دور دراز تک کے علاقوں میں جو چھوڑی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو یاد کیا جاتا رہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا جائزہ لینے کے بعد یہ احساس بھی بہت تیز ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی شخصیت کی روشنی میں اپنا بھی جائزہ لے سکیں. یہ اس شخصیت کی ایک ندرت ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج شاہد انور صاحب کی اس کتاب کی وجہ سے جو تقریب منعقد ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی شخصیت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، اور دوسری طرف خود ہماری بھی ایک ان کی شخصیت سے ایک غرض اور ایک رائے سامنے آتی ہے اور اپنا محاذہ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے ان کی شخصیت کی روشنی میں. بہرحال جو شاہد بھائی نے کام انجام دیا ہے وہ بہت قابل قدر ہے، اور ان کی شخصیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لینے کا ہمیں موقع ملا. انہوں نے ایسے تو جو شخصیتیں دنیا میں آتی ہیں، بہرحال ان کا تذکرہ کرتا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اذکروا الموت بالخیر، یعنی یہ بات بتا دی کہ گویا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ برا میں آدمی ہو تو اس کی بھی شخصیت کا جائزہ اچھے انداز سے لیا جائے. لیکن جہاں تک اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی شخصیت کس حیثیت سے دنیا کے اندر مقبول ہے اور اس کے نام کو یاد کیا جا رہا ہے، تو اس حیثیت سے اگر دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر ضیاء صاحب کی شخصیت جیسی شخصیت خال خال نظر آتی ہے، بالکل ناپید نظر آتی ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ہر شخصیت کا جو یاد کی جاتی ہے اس میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں. تو ان کی شخصیت کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑی بنیاد ہیں. ایک یہ کہ قرآن کے حوالے سے ان کی شخصیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اور آزمائش کے عنوان سے بھی ان کی شخصیت ہمیشہ پائی جائے گی اور یاد کی جائے گی. کیوں تو ہر دن ہماری آزمائش دیکھا جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ساری چیزوں میں آزمائش ہے اور ہم بھی آزمائش سے گزرتے رہتے ہیں. لیکن جب ضیاء صاحب کا نام آئے گا وہ بھی اسی کام کو انجام دیتے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے جو بھی عبادات اور معاملات سے تعلق اس کی آزمائش سے وہ گزرتے رہے. لیکن جب ان کی شخصیت کا نام آئے گا تو ہمارا نام اس حیثیت سے نہیں لیا جائے گا. ان کا نام جب بھی لیا جائے گا تو آزمائش اور امتحان کے حوالے سے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کی پوری زندگی آزمائش کے حوالے سے گزری ہے. شاہد بھائی نے بہرحال ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ آج پھر ان کی زندگی اور ان کی شخصیت پھر سے یاد کرنے کا ایک موقع ہم نے ان کو فراہم کیا ہے. اور یہ کتاب جو سامنے آئی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تواتر کے ساتھ چلی آتی ہیں. لیکن شاہد انور صاحب نے ایک ایسا دستاویزی کام کیا ہے جو بعد کی نسلوں میں بھی منتقل ہو سکے گا آسانی کے ساتھ، اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہاں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو ترتیب تو اس میں ایک بعض ایسا احساس ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے سوالات کے قائم ہوتے ہیں کہ قرآن خود کے ترتیبی کا شکار ہے. جیسا کہ میرے افضل جاویدہ صاحب نے ابھی اٹھایا ہے یہ سوال، تو ہو سکتا ہے اس قرآن کو فالو کرتے ہوئے اور اس کا اتباع کرتے ہوئے کچھ شاہد انور صاحب نے سوچا ہوگا کہ جس ذات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جس قرآن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں تو پھر بے ترتیبی ہوگی. یہ سوال بہت زمانے سے اٹھتا رہا، یہ سوالات کہ قرآن بے ترتیب ہے، ابھی کچھ بات ہوتی ہے، ابھی کچھ بات ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے اسی کا احساس کرتے ہوئے شاہد انور صاحب نے سوچا ہوگا اس کی بھی اتباع کر لی جائے. تو شاہد اور پھر سوال یہاں تک نہیں ہے، قرآن کے بارے میں عنوان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن کا عنوان کیا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں قرآن جو لکھا ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی نے، آپ پڑھ جائیے، انہوں نے عنوان قائم کیا اس کا کہ ساری کتابوں کا ایک عنوان ہوتا ہے. تو قرآن کا عنوان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا عنوان انسان ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا. مولانا مودودی
وہ خیال یہ کیا کہ نہیں، قرآن کا بنیادی جو عنوان رکھا جا سکتا ہے، متعین کیا جا سکتا ہے، وہ توحید ہے۔ تو ظاہر صاحب ہے جب عنوان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو جو کچھ اس کے متن کے اندر جو سوالات قائم ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے خود حمید الدین عالم جانتے ہیں کہ نظم القرآن پر بھی بڑا کام ہوا۔ حمید الدین فراہی صاحب تھے، اعظم گڑھ کے جانتے ہیں، مکتب فکر بڑا مودودی اسی مکتب فکر کے تھے۔ نظم القرآن کو عنوان سے بڑا کام کیا انہوں نے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے قرآن میں بھی نظم ہے، ترتیب ہے، تو وہی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے بار بار اس بات کو ضرورت اچھا نہیں لگا آپ کو، لیکن بہرحال ہوتا ہے ابتدائی کوشش کا، ایسے بھی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل زندگی کا محاصر ان کے سامنے آیا تھا۔ تو قرآن ڈاکٹر ضیاء صاحب کا بہت بنیادی اور بالخصوص بہت سی آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر صحیح معنوں میں اس کا سمجھ نہیں آتی ہے بات، کہ بہت سی ایک بات کو اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کئی آیتیں سائنٹیفک طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے اور پھر اسی کے پس منظر میں ایک بات سامنے آ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی تطابق تو کرنا نہیں پڑے گا۔ جیسے مان لیے ایک مثال کے طور پر ایک بات کرتے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ آخری جملے کی ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جبریل کا لایا ہوا۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے ایک تارا ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ ظاہر سی بات کوئی نہیں جانتا کہ ہر ستارہ اپنے مدار پہ چل رہا ہے، تو یہ ایک تارے ایسے ہیں جو آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر اتنی 4 آیتوں کا اس کا سب تطابق کیا ہے؟ آپ ان کی کتاب پڑھ لیں، آیتوں کا لکھا انہوں نے اس میں کہ آخر یہ بھی کوئی علم ہے، یہ کوئی علم ہے جس کی دریافت ہونی چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت سی چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتا اور بتاتا کہ کہاں کہاں انہوں نے کیسی کیسی نشاندہی کی ہے۔ یہ چونکہ اس پر کام نہیں ہوا اب تک اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے اہل علم کی ضرورت ہے جو اس فکر کو اپنانے اور علم کی روشنی میں اپنی معلومات کی روشنی میں ان کو سامنے لا سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ احساس لے کر کے ڈاکٹر صاحب خود جو کہ ہم سے ملاقات اکثر اس سلسلے میں نشید ہوتی رہتی ہے، میں بہت سے سوالات ان سے کرتا رہتا تھا، بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن چونکہ اب بہت مختصر ہے اس کے لیے خاص وقت چاہیے۔ شاہد بھائی نے جو بھی کام کیا ہے بہت قابل قدر کام ہے اور یقیناً اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ ان کی زندگی کے روشنی میں اپنی زندگی کی تعمیر کرنے کا موقع دے۔